بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سیاہ بادل جسے قیل بن انز نے پسند کیا تھا قوم عاد کی وادی مغیث کی طرف چل دیا۔ قوم عاد اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں دردناک عذاب ہے اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ مفسرین اور مؤخرین نے اس جگہ وہ خبر ذکر کی ہے جس کا تذکرہ امام محمد بن اسحاق بن یسار نے کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر پہ جمے رہے تو اللہ نے ان پر 3 سال تک بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ لوگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات طلب کرتے اور اللہ کی حرمت والے گھر بیت المقدس جا کر آہوازاری کرتے۔ اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی۔ یہ قوم عملیق بن لاؤس بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس سردار کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ جب قوم عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کے لیے بیت اللہ کی طرف بھیجا تو وہ وفد معاویہ بن بکر جو ان دنوں سردار تھا اس کے پاس سے گزرا۔ وہ سردار اس وقت مکہ سے باہر رہائش پذیر تھا۔ یہ وفد 1 ماہ تک سردار کے ہاں قیام پذیر رہا۔ یہ لوگ شراب پیتے اور سردار معاویہ کی 2 رقاصائیں ان کے سامنے گانے گاتیں۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا تو معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا، مگر اسے وفد کو واپس بھیجنے کا کہتے ہوئے شرم محسوس ہوئی تو اس نے دونوں رقاصاؤں کو اشعار کی صورت میں پیغام پڑھنے کے لیے کہا۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اے قیل، شرم کر، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بادل عطا کر دے جو آدیوں کی زمین کو سیراب کر دیں۔ سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کے بچنے کی امید ہے نہ جوان کے۔ ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جنگلی جانور علی الاعلان آ رہے ہیں اور ان کو آدیوں کے تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا۔ تم یہاں اپنی خواہش اور چاہت کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ تمہارے وفد کے لیے محرومی ہو اور اب اسے خوش آمدید اور سلام نہ کہا جائے۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو انہیں یاد آیا کہ وہ کس کام سے یہاں آئے تھے۔ وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سب سے بڑے قیل بن انز نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل، سرخ، سفید اور سیاہ، آسمان پر ظاہر فرمائے، اور ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل پسند کر لو۔ تو اس نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے اپنے لیے ہلاکت کو پسند کیا ہے، اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، سب تباہ ہو جائیں گے، صرف بنی لوذیہ محفوظ رہیں گے۔ یہ بنی لوذیہ بھی قوم عاد کی نسل کے لوگ تھے۔ یہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ وہ عذاب جو قوم عاد پر نازل ہوا تھا ان لوگوں پر نہیں آیا تھا۔ یہی لوگ بعد میں عاد ثانیہ یا عاد آخر کہلائے تھے۔ قوم عاد کی ہلاکت کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 32 میں اس طرح بیان کی ہے: پس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت اپنی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، وہ تو تمہاری طلب کی ہوئی چیز ہے، اس میں تیز و تند ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ در حقیقت یہ بادل ان کے عذاب کی ابتدائی صورت تھے کہ وہ قحط اور خشک سالی میں گرفتار تھے۔ انہوں نے بارش طلب کی اور جب آسمان میں بادل دیکھا تو اسے ابر رحمت خیال کیا، حقیقت میں وہ دردناک عذاب تھا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔